سنو، خود کی قدر کرو، تم بہت خاص ہو۔ خود کو بیکار مت سمجھو، تمہیں بہت خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کی سوچ سے بہت پہلے ہی آپ کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا دینا ہے اور آپ سے کیا لینا ہے سب منتخب ہی ہوتا ہے۔ آپ سے بس بہتر وقتوں میں متعارف کروایا جاتا ہے، بہترین وقت میں بھیجا جاتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس کی قسمت میں اسلام تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، صرف قسمت کی بات نہیں ہے، اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائڈ تھے، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد کسی بھی مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں بیکار ہوں، کہ میرا کیا فائدہ، کہ اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اور میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ آپ نے اس لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کو اپنا استعمال سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ بس ہر مسلمان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا، وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ وہ لوگ جو ہر چیز خوشی سے اللہ کو سونپ دیتے ہیں، وہ بھی یقیناً ہر چیز میں اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ایمان ختم ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے مہربان رب پہ بھروسہ رکھیں، وہ رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کو صرف اپنے لیے بنایا ہو۔ جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں، وہ انہیں توڑ دیتا ہے، انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو۔ اس کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہو تو بے سکون کر دیتا ہے۔ کچھ بندے خود اس کی طرف جاتے ہیں تو کچھ کو وہ کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے، اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا میں رتبے، عہدے اور اعزاز بس اسی دنیا تک محدود ہیں۔ اوپر والے کا ترازو تو صرف اس پلڑے کی طرف جھکتا ہے جہاں تقوی زیادہ ہو، اور کون جانے اس کے نزدیک باہر دروازے پر بیٹھا فقیر یا تپتی دوپہر میں سڑک کے پتھر کوٹتا کوئی مزدور زیادہ متقی ہو۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ بندے کے قریب کوئی نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اسے تو بس خالص یقین کی ضرورت ہے جو ہم اس کی ذات پر کرتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔